الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم. درود الشريف عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر عزیز دوستو، ہم سب مسلمان ہیں اور مسلمان اسے کہا جاتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر عمل کرنے والا ہے. ایمان کا تعلق عقیدے سے ہے، دل سے اللہ کو مانتا ہو، ملائکہ کو مانتا ہو، رسولوں کو مانتا ہو، کتابوں کو مانتا ہو، بعض بادل موت کو مانتا ہو، زبان سے اقرار بھی کرتا ہو تو وہ ایمان ہے. اسلام ظاہری اعمال کو کہا جاتا ہے اور اسلام جو میرے اور آپ تک پہنچا ہے اس میں دو واسطہ بڑا مضبوط ہے. ایک واسطہ اللہ تبارک و تعالی سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور یہ واسطہ جبرائیل علیہ السلام کا ہے. جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے حکموں کو لے کر، اللہ کے قرآن کو لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے رہے. اور یہ بات یاد رکھیے، جب بھی واسطے پر کسی نے اعتراض کیا اور واسطے پر جب بھی کسی نے زبان درازی کی تو اس کا جواب اللہ تبارک و تعالی نے دیا. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور اسلام کی دعوت شروع کی تو یہودی کہنے لگے کہ آپ کے پاس جو فرشتہ آتا ہے جبرائیل حکموں کو لے کر، ہم اسے نہیں مانتے، اگر کوئی دوسرا ہوتا تو ہم مان لیتے، اس لیے کہ جبرائیل جو ہے وہ ہماری قوم پر، بنی اسرائیلیوں کے اوپر عذاب لے کر آیا ہے، اس لیے ہم جبرائیل کو نہیں مانتے.
مانتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کہنا پڑا. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل فرمائی. فرمایا قل کہہ دیجئے محمد، قل کہہ دیجئے من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین. بے شک جو دشمن ہوگا اللہ کا، رسول کا، جبرائیل کا، میکائیل کا، تو اللہ بھی اس کا دشمن ہوگا اور وہ کافر شمار کیے جائیں گے. اور اوپر فرمایا کہ سن لو نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، یہ جو احکام قرآن آپ کے دل پر اترتا ہے اللہ کے حکم و ارادے سے جبرائیل لے کر آتے ہیں. تو جب جبرائیل پر آواز اٹھی اور لوگ یوں کہنے لگے کہ اصل میں جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ علی کے پاس بھیجا تھا، لیکن ان سے 23 سال تک یہ غلطی سرزد ہوتی رہی اور قرآن جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر آ گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کی قوت کو بھی بیان کیا اور جبرائیل کی امانت کو بھی بیان کیا اور بتایا کہ یہ صرف زمین والوں میں نہیں آسمان والوں میں بھی اس کی عزت ہوتی ہے اور جبرائیل کے لوگ باتوں کی اتباع کیا کرتے ہیں. اللہ نے جبرائیل کی تعریف کی. إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، یہ رسول جو معزز ہے ان کی باتیں یا رسول سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے. قول رسول کریم. پھر فرمایا ذی قوہ، یہ طاقتور ہے، عند ذی العرش مکین، یہ عرش والے کے نزدیک عزت و مرتبہ والا ہے. اور پھر فرمایا مطاع ثم امین، مطاع ہے یعنی فرشتے اس کی باتوں کی اتباع کرتے ہیں. پھر ساتھ ساتھ میں امانت دار بھی ہے. دنیا کچھ بھی کہے، جب واسطے پر آواز اٹھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کی جانب سے جواب دیا. یہ پہلا واسطہ ہے. دوسرا واسطہ میرے اور آپ کے درمیان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے درمیان میں جو سب سے مضبوط کڑی ہے دین و اسلام کی، وہ صحابہ کی جماعت ہے. اس لیے جب بھی کسی نے صحابہ کے خلاف زبان درازی کی، جب نبی موجود تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل فرما کر صحابہ کی جانب سے جواب دیا. میرے بھائیو، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل ابی قبیس میں خطبہ دیا اور خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، رسالت کا اعلان کیا، سب منکر ہو گئے. ایک صدیق اکبر ابن ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر یہ تیار ہوئے اور انہوں نے اعلان کیا آپ کی بات کی ہم تصدیق کرتے ہیں. پھر کیسے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب کے احسانات میں چکا ہوں، لیکن ابو بکر کے احسانات مجھ پر ہیں، وہ اللہ چکائے گا. ابو بکر مکہ مکرمہ کے تاجروں میں دوسرے نمبر پہ ہے، مال کا ڈھیر ہے. کیا کیا مالوں کا؟ فرمایا تقریباً 12 غلام آزاد کیے اللہ کے راہ میں، سارے پیسے لگا دیے. نتیجہ یہاں تک آیا کہ نبی کے قدموں میں سب لا کر ڈال دیا. پوچھا کیا گھر کیا چھوڑا؟ کہا گھر اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑا، باقی سب رسول کے قدموں میں لا کر ڈال دیا. میرے بھائی، جب یہ پیسہ یہ خرچ کرنے لگے غلام نے، وہ مؤذن رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ کے غلام، ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے، اندر سے چیخو پکار کی آواز آنے لگی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا وہاں جو اندر میں بلال کی پٹائی ہو رہی ہے اور بلال چیخ رہا ہے، چٹانوں کے نیچے دبایا جا رہا ہے، لیکن وہ ایمان چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. اس کی زبان پہ احد کے نعرے بلند ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ
ہوشیار تھا، اچھا تاجر تھا، ابو بکر میں ان سے فائدہ تھا کہ تمہارا غلام مجھے دے دو اور اوپر سے 1000 درہم بھی دے دو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ سودا مجھے منظور ہے، میرا غلام بھی لے لو اور یہ اٹھا کر جو ہے 1000 درہم بھی لے لو، لیکن بلال کو آزاد کر دو۔ جب بلال کو آزاد کر کے لائے، ابو قحافہ ابا حضرت جو ہے ابو بکر صدیق کے ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس وقت کہنے لگے بیٹا مال کیوں ایسے خرچ کرتا ہے، کیوں برباد کر رہا ہے دولت کو ادھر ادھر، کیوں تو تباہی کے پیچھے جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کی شان میں آیت کریمہ نازل فرمائی، فرمایا وَسَيُجَنَّبُ الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، وہ شخص جو پاکیزگی چاہتا ہے اور اپنے آپ کی جو وہ تزکیہ چاہتا ہے، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اور جو کچھ بھی مال خرچ کرتا ہے، دولت خرچ کرتا ہے، اس کا کوئی بدلہ کسی سے امید نہیں رکھتا ہے، کسی سے کچھ نہیں امید باندھے بیٹھا ہے، اس کے لیے کیا ہے کہا وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اللہ اس کو خوش کر دے گا قیامت میں۔ میرے بھائی اللہ کے لیے مال خرچ کیا، حضرت بلال کو آزاد کرایا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے، ہجرت کا موقع آیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت جو ہے وہ شروع کی اور جا کر پہنچے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں۔ اب مدینہ میں 72 لوگ تھے اور یہ یہاں سے گزرے تھے، یہاں سے پہنچے، اب 72 سے تعداد جو ہے بڑھنی شروع ہوئی، دھیرے دھیرے، ایک نہیں دو نہیں، سینکڑوں میں جو ہے وہ بڑھنے لگے۔ تو نماز کا مسئلہ کھڑا ہوا سن ہجری 1 میں ہی کہ نماز کے لیے لوگ کیسے آئیں گے۔ اب لوگ دور دراز میں رہتے ہیں، وہاں آواز پہنچانی ہے، تب وہاں مشورہ ہوا، اذان طے ہوئی۔ اذان پر میں نے آپ کے یہاں پر 3 سال پہلے گفتگو کر چکا ہوں، اس لیے اذان پہ بات نہیں کرتا۔ اذان جو ہے مشروع ہوئی سن ہجری 1 میں، اور اس وقت ظہر کی اذان سب سے پہلے دی گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہوری الصوت حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ اذان دیں گے۔ خواب دیکھنے والے حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ انصاری صحابی تھے، ان کے دل میں امنگ تھی کہ خواب میں نے دیکھا ہے تو اذان میں دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی رکھی، حضرت بلال سے اذان دلوایا، اور اقامت کی جب باری آئی تو حضرت ابن عبدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اقامت آپ کہو گے۔ علماء نے مسئلہ لکھا، فقہا نے، اگر اذان کوئی اور دے اور اقامت کوئی دوسرا کہے تو اس کی اجازت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہاں، لیکن شرط یہ کہ مؤذن اس کو اجازت دے کہ میں آپ کو اپنا حق دے رہا ہوں، خوشی سے آپ جو ہے اقامت کہہ سکتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت ابن عبدی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامت کے لیے یہ کہا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دلوائی حضرت بلال سے۔ شکر ہے عمران نگر کی اذان بہترین ہے، جب تک اذان اچھی رہے گی انشاءاللہ حالات سے بچے رہیں گے۔ جب تک اذان اچھی رہے گی قریب تک جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بلا کو نہیں اتارے گا۔ اذان کی آواز جہاں تک اچھی جائے گی وہاں تک کے لوگوں کو اللہ شیاطین سے محفوظ رکھے گا۔ جہاں تک آواز جائے گی اللہ ان کے گھروں میں برکتیں نازل فرمائے گا۔ اور میرے بھائی یہ اذان معمولی چیز نہیں ہے، یہ شعار اسلام میں سے ہے، یہ نشانی ہے، یہ علامات ہے۔ اس لیے اذان اچھی ہو، یہ نہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اب بھی صبح 6:15 بجے ہیں، نیند اس کی جو ہے 8 گھنٹے کی ہو چکی ہے، پھر بھی ایسی اذان مؤذن دے رہا ہے، لگتا ہے ایسا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ سو جا سو جا سو جا، ایسا قبر میں سے اٹھا ہو، اس طرح سے اٹھا کے رکھ دیا۔ اللہ کا شکر ہے، مبارکبادی کے لائق ہو تمام کے تمام عمران نگر والے کہ آپ کی مسجد کی اذان اچھی ہوتی ہے۔ حضرت بلال حبشی اذان دیتے ہیں، اس لیے دور دراز سے بھی علاقے سے بھی لوگ یہاں آتے ہیں، اوپر بھی بیٹھے ہوں گے، وہ بھی یہ عزم کر کے جائیں کہ ہمارے مؤذن جو ہے وہ خوبصورت بھی ہوں گے، خوبصیرت بھی ہوں گے، اور آواز بھی اچھی
اچھی ہوگی اور بہترین اذان ہماری بستی میں ہوگی۔ اسلام کی کمزوریوں میں سے یہ بھی ایک کمزوری ہے کہ ہماری مسجدوں میں اذان صحیح نہیں ہے، الفاظ بھی اذان کے صحیح نہیں ہے۔ اللہ امت کو صحیح سمجھ دے۔ کیوں؟ ہم خرچنا نہیں چاہتے، اس لیے اچھے مؤذن نہیں ملتے۔ اچھا ہے یہ جھولی گھما رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں دن میں 100 روپے کے گٹکے کھاتے ہیں، 100 کی چائے پی جاتے ہیں دن میں۔ ایک دن گٹکا کم کرو 20 روپے کا، اور ایک دن 2 چائے کم کرو، اور وہ اس میں جھولی میں ڈالو، اور مؤذن کی اور امام کی تنخواہ اتنی دو کہ وہ 5 وقت سکون سے نماز پڑھائے، نماز میں اس کا دھیان کبھی نہ بھٹکے۔ 2 اس میں ڈالو، اس میں ہر کوئی ڈالو، اچھی بات ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے، جب پہنچتے اس جملے پر اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کی اشارہ فرماتے، اللہ کے رسول کی طرف انگلیوں سے اشارہ کرتے۔ لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، اب حضرت بلال کو مدینہ میں اچھا بھی لگنے لگا، کیونکہ روضہ اقدس کی طرف انگلی کرنا ان کو بھاری اور گرا گزرتا تھا۔ انہوں نے یہ طے کر لیا اب مجھے مدینہ چھوڑ دینا ہے، مدینہ میں مجھے نہیں رہنا ہے۔ لوگوں نے بہت سمجھایا، سمجھانے کی کوشش کی، لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ آخر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور صدیق اکبر نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے بلال آپ مدینہ میں رہو، مدینہ چھوڑ کے نہ جاؤ۔ اس وقت حضرت بلال نے فرمایا اگر آپ نے مجھے اسی دن کے لیے آزاد کیا تھا تو میں رہتا ہوں، اور اگر آپ نے اللہ کے لیے مجھے آزاد کرایا تھا مجھے مدینہ سے جانے دو، اس لیے کہ میرا دل اس چیز کو برداشت نہیں کر پا رہا ہے کہ میرے آقا کو میری نگاہ نہیں دیکھ پا رہی ہے، مجھے جانے دو۔ حضرت ابوبکر صدیق کے کان میں جب یہ جملہ پڑا کہ اگر اللہ کے لیے آزاد کیا ہے تو جانے دو، فوراً کہا اب میں آپ کو نہیں روک سکتا، میں نے آپ کو اللہ ہی کے لیے آزاد کیا ہے۔ سارا مال، سارا دولت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے لیے لگایا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام چلے گئے، ایک زمانہ گزر گیا، وہ آنے کو تیار نہیں، کیونکہ مدینہ میں آ کر جو ہے ان کو تکلیف ہوتی تھی، اللہ کے رسول کو نہیں دیکھتے تھے، تو اللہ کے رسول خواب میں آ گئے اور فرمایا بلال کیا بات ہے، بہت دنوں سے تم نے جو ہے میرے یہاں حاضری نہیں دی ہے، یہ خواب کیا تھا، اللہ ہم سب کو میرے بھائی مدینہ کی حاضری نصیب فرما دے۔ مسلم شریف میں روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدا الاسلام غریبا وسیعود غریبا طوبی للغرباء، یہ اسلام شروع زمانے میں اجنبی تھا، آخر میں پھر اجنبی ہو جائے گا، اور غرباؤں کے لیے خوشخبری ہو۔ دوسری روایت جو نیچے نقل کی ہے حضرت پہلی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، دوسری روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب الایمان میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نقل کی، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت یہ ایمان یعرض بین المسجدین کما یعرض الحیۃ فی جحرها، ایسے ہی 2 مسجدوں کے درمیان میں آ جائے گا جیسے سانپ اپنے بلوں میں جا کر جو ہے وہ سکڑ جاتا ہے اور پناہ لیتا ہے۔ اشارہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت آخری دور میں یہ ایمان مسجد نبوی اور مسجد حرم کے درمیان میں آ جائے گا۔ اور میرے بھائی آگے وفی روایت اخرى، دوسری روایت نقل کی امام مسلم نے ساتھ میں، اور پھر فرمایا کما یعرض الی المدینہ کما یعرض الحیۃ فی جحرها، یہ ایمان اور اسلام ایسے مدینہ کی طرف چلا جائے گا جیسے جو ہے یہ سانپ اندر چلا جاتا ہے۔ فرمایا یہ بات ایک تو تشریح کی جاتی ہے کہ لوگ جو ہے اپنے آپ کو پناہ لینے کے لیے وہاں چلے جائیں گے، لیکن دوسرے محدثین نے تشریح کی حدیث کی، فرمایا جیسے سانپ بلوں سے نکل کر جہاں کہیں بھی گھومے وہ گھومتا رہتا ہے، لیکن اس کو اس کا بل یاد رہتا ہے، آخر میں اس کو سکون و قرار وہی آتا ہے جب وہ اپنے بل میں پہنچتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح یہ ایمان والا دنیا کے کسی خطے میں رہتا ہے، کسی کونے میں رہتا ہے، لیکن اس کے دلوں میں مدینہ ہمیشہ بستا ہے، اس کو جو سکون مدینہ میں جا کر ہوتا ہے اس کو کہیں نہیں ہوتا۔ اس لیے حضرت عمر جیسے کہا کرتے تھے
اللہم اجعلنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ تیرے راستے کی شہادت دینا ورنہ مدینہ کی موت نصیب فرمانا۔ اللہ ہم سب کو جنت البقیع کا مدفن نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو بار بار روز اقدس کی حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سے موقع دیے ہیں درود پڑھنے کے، جمعہ کے دن کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ جمعہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سردار 80 بار پڑھو، اللہ 80 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ بہرحال حضرت بلال نے خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اللہ کے رسول نے فرمایا بلال کیا بات ہے، مدینہ آنے کو تم تیار نہیں ہو؟ اس لیے میرے بھائی یہ جملہ جو آپ کو میں نے بتایا کہ آخر میں سانپ جیسے دل میں جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح اسلام مدینہ میں سمٹ جائے گا۔ اس لیے گھبرانے کی اور غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اسلام مٹے گا، وہاں ڈانس ہو رہا ہے، وہاں ناچ ہو رہا ہے، نہیں، اس سے پہلے بھی ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا بھی صفایا کیا تھا، اگر ہدایت ہو تو ہدایت لیں گے، ورنہ خدا کی قسم اللہ ان کا بھی صفایا کرے گا۔ وہ سرزمین پاک ہے، جنت کی وہاں تیاری ہے۔ ان ظالموں کو اگر ہدایت نہیں ملی تو انشاءاللہ ان کو بھی اللہ وقت کے اوپر دکھائے گا، اور یہ بھی دیکھتے رہ جائیں گے۔ اسلام مٹنے نہیں آیا، اسلام ہر کچے پکے مکان میں داخل ہونے آیا ہے۔ اسلام کو مدینہ سے میرے بھائی دجال بھی نہیں مٹا سکتا، دجال بھی اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ کون آئے کہ مدینہ سے اور مکہ سے اسلام کو مٹائیں گے؟ حالات ہمیشہ آتے ہیں، حالات آئے جبرائیل پر اللہ نے جواب دیا، حالات آئے صحابہ پر قرآن نے اوپر سے جواب دیا، حالات جب جو ہے نبی کے جانے کے بعد آئے کہ صحابہ نے مقابلہ کیا، محدثین کی جماعت آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقہا کی جماعت تیار کی۔ انشاءاللہ اللہ ایسے فرد کو تیار کرے گا جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی دوبارہ جو ہے وہ سامنے دے گا۔ اللہ ہر سمسان کے اندر جو ہے وہ مجدد پیدا کرتا ہے جو دین کو صحیح صاف اور ستھرے طریقے سے پیش کرتا ہے۔ جب اکبر بادشاہ نے سر اٹھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیخ احمد شہیدی مجدد الفسانی کو پیدا کیا۔ اگر یہ سلمان کا بیٹا یہ آواز اٹھاتا ہے، اللہ ایسے افراد کو پیدا کرے گا جو اس کے دین کو جو نیا دین پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ ضرور مٹائے گا۔ قرآن کا حفاظت کا دعویٰ اللہ نے لیا ہے، میرے اور آپ کا اس پر ایمان ہے۔ اس لیے کوئی مسلمان یہ نہ سوچے کہ اسلام مٹ جائے گا، وہاں ایسا ہونے لگا، نہیں، اسلام مٹنے نہیں آیا، یہ ہر کچے پکے مکان میں داخل ہونے آیا ہے میرے بھائی۔ بہرحال حضرت بلال حبشی نے خواب دیکھا، اللہ کے رسول نے مدینہ ان کے آنے کی چاہت ظاہر کی۔ خواب میں حضرت بلال حبشی مدینہ آئے۔ جب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچے، لوگوں نے درخواست کی کہ آزان دے دے۔ حضرت بلال نے انکار کیا۔ حسنین گئے، جب حضرت حسنین نے آزان کی درخواست کی، حضرت بلال منع نہیں کر سکے۔ میرے بھائی حضرت بلال جیسے ہی اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے ہیں، ان کی چیخیں نکل گئی، دھارے مار کے رونے لگے۔ جس گلی میں آواز پہنچی ہے، عورتیں رو رہی ہیں، بچے رو رہے ہیں، بڑے بلک رہے ہیں، نبی کی یاد تازہ ہو گئی۔ بلال کی آمد کے اوپر پورا مدینہ کوہرام برپا ہو گیا۔ کہنے کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ ابو بکر صدیق نے اللہ کے لیے آزاد کیا تھا، اسے ابو بکر صدیق کی بیٹی حضرت عائشہ ہم سب کی اماں رضی اللہ تعالیٰ عنہا سفر سے واپس آ رہی ہے، ہار گم ہو چکا ہے۔ اب اللہ کے رسول نے فرمایا ہار تلاش کرو، اس کے بعد نکلیں گے، نماز کا وقت ہو گیا۔ صحابہ کہنے لگے نماز قضا ہو جائے گی، کیا کیا جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ران مبارک پر سر رکھ کر آرام کرنے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق لوگوں نے تانا دیا تمہاری بیٹی کی وجہ سے پورا قافلہ پریشان ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے اور آ کر فرمایا یہ کیا تماشا ہے؟ یہاں لکھا کہ کوکھ میں آ کر ایسے کچھو کے مارے، لیکن حضرت عائشہ ہل نہیں رہی تھی۔ کیوں؟ اگر میں ہلوں گی نبی کی نیند میں خلل ہو جائے گی، اس لیے حضرت عائشہ نے برداشت کیا۔ میرے بھائی عائشہ اس لیے نہیں ہل رہی ہے کہ میرے رسول کی نیند میں خلل ہو جائے گی۔ آج کا امتی داڑھی کٹاتے نہیں سوچتا میرے رسول کے پاس اعمال پہنچیں گے تو کیا ہوگا، یہ سود لیتے نہیں سوچتا میرے رسول کے پاس اعمال پہنچیں گے تو کیا ہوگا، یہ لون کے کاروبار لیتے نہیں سوچتا
ہوگا کیا ہوگا یہ کبھی یاد نہیں کرتا. حضرت عائشہ سوچ رہی ہے نیند میں خلل ہو جائے گی. میرے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہی کے آثار شروع ہوئے اور آثار شروع ہونے کے بعد اللہ کے رسول بیدار ہوئے اور فرمایا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا. آگے فرمایا لم تجدوا ماء، اگر تم پانی نہ پاؤ عائشہ کے ہار گم ہونے کے صدقے، ابو بکر تمہاری بیٹی کے صدقے اللہ نے اس امت کو تیمم کی نعمت عطا فرما دی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر حضرت عائشہ کو کہنے لگے کہ ابا کی جان تجھ پر قربان، بیٹی مجھے نہیں معلوم تھا کہ تو اتنا بابرکت ہے، اللہ تیری وجہ سے آسمان سے قرآن اتارے گا. میرے بھائی یہ جماعت ہے، مضبوط کڑی ہے، اس لیے صحابہ کے خلاف زبان درازی، ادنا صحابہ کے خلاف بھی مجھے اور آپ کو بولنے کا کوئی حق نہیں ہے. آج کا ولی، آج کا قطب، آج کا ابدال صحابہ کے پیر کے دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے تو ان کی نگاہوں نے محمد مصطفیٰ کو دیکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح ایمان کامل نصیب فرمائے، صحابہ کی محبت نصیب فرمائے، قرآن کی اللہ مجھے اور آپ کو عظمت عطا فرمائے، تلاوت کا ذوق شوق پیدا فرمائے. اللہ جب تک رکھے ایمان پر رکھے، وقت آخر اللہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ جو اذان کی بات تھی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے، اذان کے بعد جو شخص پڑھے گا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد تحلت له شفاعتي. میرے رسول فرماتے ہیں کہ میرے لیے واجب ہو جاتی ہے کہ میں اس کی سفارش کروں گا. اس کو لکھتے ہوئے شرائع حدیث لکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ نکلا کہ جو آدمی اذان کے بعد یہ دعا پڑھے گا اللہ اس کو ایمان پر موت دے گا، اس لیے کہ رسول سفارش جو ہے وہ ایمان والوں کی کریں گے، رسول سفارش غیروں کی نہیں کریں گے. تو جو اذان کے بعد صرف دعا پڑھے گا اللہ رسول کی سفارش دیں گے، تو جو 5 وقت نماز پڑھے گا اللہ اس کو کیا عطا فرمائے گا. آپ خود سوچ لیجئے. وقت ہو چکا ہے اس لیے بات کو یہی ختم کر رہا ہوں. اللہ مجھے اور آپ کو جانبین کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. انہی دعا عظمت و جملہ جہاں آمین بعد و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.